ہم نے کراچی میں بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، لاشیں اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. یہ لاشیں گرانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان رہے ہیں، ان کو کہیں یہ دھرنا ختم کریں. کہ گورنمنٹ اگر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی ہم کیا کر لیں گے؟ کیا تحریک لبیک نے کسی ایک دفعہ بھی کسی کا شکریہ ادا کیا؟ جب سیاست کرنی ہے تو آپ کو جمع غویر کو لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ پھر عمران خان صاحب کو بھی الحمدللہ جب باتیں ہوئی تو عمران خان صاحب کا لہجہ بڑا سخت تھا. مریم صاحبہ کا بھی اتنا سخت نہیں تھا اس گفتگو میں. تو اب میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا، میں ان کا ایم پی اے بھی تھا ان کی فیور میں، لیکن ظاہری بات ہے مجھے پھر عمران خان صاحب سے بے تکلفی میں بات کرنی پڑی. اور حامد رضا صاحب نے بھی ذرا اچھے طریقے سے بات کی. سرور اجاز قادری صاحب نے بڑی آسان طریقے سے سمجھایا کہ ہم نے کراچی میں بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، لاشیں اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. یہ لاشیں گرانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. الحمدللہ خان صاحب کی بات سمجھ آ گئی. جب سمجھ آ گئی تو مسئلہ سالو ہو گیا اور وہ چیزیں ایک لائن پہ آ گئیں. پھر ایک پوائنٹ آف جو اختلافی نقطہ تھا، وہ کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان رہے ہیں، ان کو کہیں یہ دھرنا ختم کریں. تو ہمارے سارے علماء اتفاق کر گئے. میں نے ریئیکٹ کیا اکیلے نے، سب گواہ ہیں. میں نے کہا دیکھیں ہم دھرنا اگر اٹھوا دیتے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہمارے پاس کہ حکومت نے جو وعدے کر لیے ہیں اس کو پورا عمل کریں گے؟ اور پھر تو تحریک لبیک کا ہمارے اوپر گلا آ جائے گا کہ آپ نے ہمارا دھرنا بھی اٹھوا دیا اور باتیں بھی پوری نہیں کرائیں. تو کم از کم سعد رضوی کو یہ رہا کر دیں، باقی چیزیں بعد میں کرتے رہیں گے. وہ تو رہا کر سکتے ہیں نا. تو اس کے اوپر وہ ادارے بھی ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ نہیں وہ چھوڑ دیں گے، وعدہ جو ہو گیا چھوڑ دیں گے. میں کہتے نہیں پہلے چھوڑیں. اس کے اوپر پھر بات ایک دن پورا چلتی رہی. اینڈ آف پھر میں نے یہ مشورہ دیا، میں نے کہا پھر اگر آپ اس چیز کے اوپر اٹل ہیں تو پھر کراچی سے منیب الرحمان صاحب کو بلا لیں. وہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری لے لیں. ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کو کراچی سے بلایا گیا اور سعد رضوی صاحب لاہور اڈیالہ جیل میں تھے، ان کو یہاں سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا. اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ جو چیزیں طے ہو چکی تھیں وہ سعد رضوی صاحب کو سمجھائیں اور انہوں نے دھرنا اٹھا لیا. اس کے بعد تھا یہ پریس کانفرنس ہونی ہے. تو اب پریس کانفرنس کرنے میں بھی ہمارے علماء جانے لگے. میں نے منع کر دیا. میں نے کہا ہم اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم ذمہ داری لے رہے ہیں. میرا شک اپنی جگہ موجود ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی ہم کیا کر لیں گے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب تو چلو سعد رضوی صاحب کے اعتماد والے ہیں، کلوز ہیں، وہ ذمہ داری لیں، ہم نہیں لیتے. تو 1.5-2 گھنٹے ہمارا وہ انتظار کرتے رہے پریس کلب میں. ہم نہیں گئے. پھر اکیلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ پوائنٹ صرف اتنا ہی تھا کہ میں کہتا تھا کہ سعد رضوی کو آپ رہا کر دیں تو پھر ہم ذمہ داری لیتے ہیں. اگر اس کو آپ رہا نہیں کرتے تو پھر بعد میں کریں گے تو چلو پھر آپ خاموشی سے خود ہی کریں. لیکن وہ معاملات سارے سیٹل الحمدللہ وہ میں ہی باعث بنا اور ہمارے علماء کی برکت اور ان کی شرکت تھی جس وجہ سے معاملے سیٹل ہوئے. لیکن جتنے علماء نے معاملہ سیٹل کرائیں، کیا تحریک لبیک نے کسی ایک دفعہ بھی کسی کا شکریہ ادا کیا؟ دیکھیں کتنا چھوٹا پان ہے، کتنا چھوٹا پان ہے کہ کیا کراچی سے ایک بندے آگے آپ کے لیے کھپتے رہے، ملتان سے آئے، پشاور سے آئے، تو کسی ایک کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے؟ ان کے اندر ایک تکبر جو تھا نا کہ ہمارے ساتھ سارا اہل سنت لگ گیا. اور میں کہتا تھا یار جتنے نمازی ہیں نا، جتنے نمازی اہل حدیث، اہل تشیع، اہل سنت جو نمازی ہیں، نمازی لوگ ہی آپ کے ساتھ ہیں نا، تو سارے نمازی آپ اکٹھے کر لینا، کسی محلے کا کونسلر نہیں بنا سکتے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جب سیاست کرنی ہے تو آپ کو جمع غویر کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اور پھر تبلیغ جو ہے وہ اخلاق سے ہے، وہ ڈنڈے سے نہیں ہے. ریاست مدینہ میں ڈنڈے سے نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. وہ تو آپ نے تربیت کرنی ہے، اخلاق سے کرنی ہے. تو بہرحال ان کا جو طریقے لبیک کا جو انداز سیاست ہے وہ تو سراسر غلط ہے. لیکن جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور پھر جو انہوں نے بھی غلط ایکشن کیے، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. یہ بتائیں کہ انہیں غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تحریک کو؟ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا. 300 کے قریب ان کے فائنانسرز ہیں. نہیں دیکھیں فائنانسر انڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے ہو سکتے ہیں، امریکہ کینیڈا سے ہو سکتے ہیں. جو ادھر مسلمان بیٹھے ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں اور کلمہ حق کہہ رہے ہیں تو ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں.
اب جیسے مدرسہ دیوبند ہندوستان کے اندر ہے، اچھا اب اگر پاکستان سے کوئی کہتا ہے یہ مدرسہ دیوبند والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا مدرسہ بریلوی بھی ہندوستان میں ہے، اور کوئی بریلوی مکتبہ فکر کے کہیں جی ہندوستان کے اندر جو مکتبہ بریلوی ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے تو میں اس میں چندہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حکومتی فنڈنگ ہے، وہ ایک فیلنگز اور ایک پازیٹیو سوچ کے تحت چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی فنڈ آتے تھے، طریقہ لبیک کو بھی یقیناً آتے ہوں گے. یہ بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک کو یرغمال بنایا گیا اور کچھ لوگ اس میں شامل کر دیے گئے اور جس نے بعض تحریک کے کاز کو نقصان پہنچایا، یہ کیا آپ کا اس پہ کیا موقع دیکھیں یہ تو ہوتا ہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب عمران خان دور میں ہم ان کو مل رہے تھے اور اداروں کے دفتر میں آنا جانا تھا، ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تمام علماء، جب جنرل صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اسی کمرے میں اچانک ایک دروازہ کھلا، جیسے دوسری سائڈ کا کوئی دروازہ ہے، مین دروازہ یہ ہے نا، ایک سائڈ کا دروازہ ہے، تو 2-3 علماء جو تحریک لبیک کے فرنٹ مین تھے وہ اچانک اس کمرے میں آ کر ہمیں دیکھ کے پھر بھاگ گئے. کون تھے؟ مجھے نام کے نہیں پتہ، لیکن میں ان کے چہروں سے پہچانتا ہوں. ان کے فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، خادم صاحب رضوی صاحب کے بھی ساتھ ہوتے تھے، ان کے ساتھ رضوی کے بھی بالکل ساتھ ہوتے ہیں. تو ادھر کیا لینے گئے تھے وہ؟ بات سمجھے نا؟ آپ کو دیکھ کے بھاگ گئے؟ ہاں، انہوں نے دیکھا اندر یہ بیٹھے ہوئے واپس بھاگ ٹاپ گئے، کی لیڈرشپ، مطلب کہ ان کے قریبی بندوں میں سے تھے. تو یقیناً وہ ادھر سے وہ اپنا پلانٹڈ تھے نا. سیکنڈ یہ ہے کہ جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، خواہ ہماری پاکستان کی ہیں یا کوئی غیر ملکوں کی ہیں، ان کی کوشش تو ہوتی ہے کہ کوئی بھی انجمن تاجران ہے، انجمن ملاد مصطفیٰ ہے، سیاسی جماعت ہے جو پرموٹ ہو جائے، اس کے اندر کچھ اپنے بندے داخل کر دیے جائے تاکہ ان کی خبر رہے.